السلام علیکم، مائی نیم از محمد نوید مصطفیٰ۔ اس پلے لسٹ کے اندر ہم نے چیپٹر نمبر 1 شروع کیا ہوا تھا، سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ، ایک سافٹ ویئر کیسے بنتا ہے۔ تو آلریڈی آئی تھنک 5 جو ہے نا لیکچرس ہمارے وہ 5 ٹاپکس کمپلیٹ ہو چکے ہیں، ان کے اوپر سارے میں نے لیکچرس اسی پلے لسٹ کے اندر اپلوڈ کیے ہوئے ہیں، تو وہ بھی میرے لیکچرس جو اسٹوڈنٹ سننے وہ لازمی سنیں۔ آج کا جو ہمارا جو ٹاپکس ہے وہ یہ ٹاپکس جو ہے نا پروجیکٹس، پلاننگس، مینجمنٹ، یہ میں نے بڑی اچھی طرح ایفیشینٹ وے کے اندر پڑھایا ہے آپ کو۔ STLC سسٹم ڈیولپمنٹ لائف سائیکل پڑھایا ہے، اس کے بعد اجائل میتھڈس پڑھایا ہے، واٹر فال میتھڈ، یہ سارے ٹاپکس ہو چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ آج کا ہمارا 5واں ٹاپکس ہے گرافیکل ریپرزنٹیشن آف سافٹ ویئر سسٹم۔ ایک سافٹ ویئر بنانے کے لیے گرافیکل ریپرزنٹیشن کہتے ہیں۔ اچھا، میں یہاں پہ نا آپ کو تھوڑا سا، جتنے بھی میرے سننے والے لسنر ہیں ان کو میں نے یہاں پہ ایک بات بتا رہا ہوں، جتنے میرے اسٹوڈنٹ ہیں، سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ کے اندر ایک فیلڈ ہوتی ہے گرافکس کی، ٹھیک ہے۔ سسٹم ڈیولپمنٹ لائف سائیکل میں بھی آپ نے پڑھا تھا کہ سب سے پہلے ہم کریٹ کرتے ہیں، ڈیزائن کرتے ہیں اپنے سافٹ ویئر سے۔ کوئی بھی آپ نے اپلیکیشن بنانی ہو، LLM اپلیکیشنس وغیرہ بنانی ہو، چیٹ بوٹ، کچھ بھی آپ نے AI کے بھی ایجنٹس وغیرہ بنانے ہو، یا آپ نے دوسری ویب سائٹس وغیرہ بنانی ہو، تو آپ اس کا UI بناتے ہیں۔ UI ہوتا ہے یوزر انٹرفیس، ٹھیک ہے۔ تو وہ گرافیکل ڈیزائنر جو ہوتے ہیں، یا گرافیکل جو UI انٹرفیس کے اوپر لوگ کام کرتے ہیں، تو اس میں مختلف ویب سائٹس ہیں، مختلف پلیٹ فارم ہیں، مختلف فریم ورک ہے، اس کو سیکھنا پڑتا ہے پراپر فارم میں، اور وہاں پہ آپ گرافیکل کچھ چیزیں جو ہے نا اپنی بناتے ہیں۔ ایپس وغیرہ کی، مطلب کہ ایپس کی جو یوزر انٹرفیس نظر آ رہا ہے سامنے، جو فرینڈلی نظر آ رہی ہوتی ہے ساری کی ساری چیزیں، جیسے فار ایگزامپل یہ آپ کے پاس VS کوڈ ہے، یہ ایک سافٹ ویئر ہے، تو یہ سارا کا سارا اس کا انٹرفیس کیسے نظر آ رہا ہے، اس کے اندر کون سے یہ فائلیں، فنکشن، یہ سارا انٹرفیس جو بنا رہا ہوتے ہیں نا، وہ ایکچوئل میں ویب سائٹ ڈیزائنر بناتے ہیں، یا اپلیکیشن ڈیزائنر بناتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ ویب ڈیزائنر یا UI ڈیزائنر، یوزر انٹرفیس ڈیزائنر، تو یہ پراپر فیلڈ ہے، ابھی بھی جو ہے نا بڑا کر رہی ہے، لوگ اس کے اوپر بہت زیادہ کام کرتے ہیں، سیکھتے ہیں اس فیلڈ کو۔ اس کے پوائنٹ آف ویو سے آپ کا یہ ٹاپکس ہے، لیکن میرے پڑھانے کا بہت ایک روز ہے کہ میں آپ لوگوں کو کرنٹس مارکیٹس پہ جو چیزیں چل رہی ہوتی ہیں اس کے اکارڈنگ آپ کو پڑھا رہا ہوتا ہوں، ٹھیک ہے، ٹیکنالوجیز کی۔ گرافیکل ریپرزنٹیشنس جو ہیں اس میں ظاہر بات ہے گرافس وغیرہ بنیں گے، کہ آپ کا جو سسٹم ہے وہ کیسے بیہیویئر کر رہا ہے، کیسے ویژولائزیشن ڈائیگرام بنایا گا۔ گرافیکل ریپرزنٹیشن آف سافٹ ویئر سسٹم انوالو یوزنگ ویژول ڈائیگرام بنیں گے ٹو ڈپیکٹ ویریس اسپیکٹ آف دا سافٹ ویئر سسٹم اسٹرکچر اینڈ بیہیویئر، ٹھیک ہے۔ تو ایک سافٹ ویئر کا بیہیویئر کیسے وہ کام کر رہا ہے، اس کا اسٹرکچر کیا ہے، اس کے لیے ہم ڈائیگرامس مختلف بناتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مختلف پلیٹ فارم استعمال کرتے ہیں، مختلف ڈائیگرامس جو ہے نا وہ ایک سائنٹیفکس نے جو ہے نا سافٹ ویئر انجینئرس والوں نے آلریڈی بنائی ہے، اسی کو سیکھ کے ہم آگے اپنے بھی ایپس کے جو ہے نا وہ ڈیزائن کریٹ کرتے ہیں اپنی ویب سائٹ سے۔ یہ اپروچ ہیلپ کرتی ہے ان دا سمپلسفائی کمپلیکس سسٹم کو ایزی ٹو ورڈ۔ اچھا، آپ لوگوں نے یہ آلریڈی بات پڑھی ہوئی ہے، سمجھائی بھی ہوئی ہے، دوبارہ بتا دیتا ہوں۔ ہم اپنا سافٹ ویئرس کا یا اپلیکیشنس کا جو ہے نا وہ گرافیکل یا ایک ڈیزائن کیوں کریٹ کرتے ہیں، تاکہ جو ڈیولپر ہے اس کو وہ دیکھ کے ایزیلی ڈیولپ کر سکے، ٹھیک ہے۔ ایسے اس کو بہت مشکل ہو جاتا ہے، بہت ٹائم لگتا ہے ڈیولپر نے کیا کرنا تھا، کوڈنگ کے ذریعے ویب سائٹ بنانی ہوتی ہے، سافٹ ویئر بنانا ہوتا ہے کوڈنگ کے ذریعے، اس کو بہت مشکل ہو جاتا ہے، اس لیے اس کو پہلے آلریڈی جو ہے نا وہ ایک سافٹ ویئر کا ڈیزائن کریٹ کر کے دیا جاتا ہے جو سافٹ ویئر ڈیزائنر ہوتے ہیں۔ سسٹم ڈیولپمنٹ لائف سائیکل میں بھی آپ نے یہ سارے کے سارے، جب اس میں بات ہوئی تھی ایک سافٹ ویئر کن پروسیس سے گزرتا ہے، تو وہاں پہ ساری بات نکلی ہوئی تھی، اور وہاں پہ میں نے آپ کو کہا بھی تھا کہ ڈیزائن کے اوپر ایک پورا کا پورا ایک ٹاپکس آگے جا کے آپ پڑھیں گے، اور ڈیولپمنٹ کے اوپر جو ہے نا وہ پائتھن پڑھیں گے، لینگویج ہے، اس میں بھی کچھ چیزیں آپ ڈیولپمنٹ کرتے ہیں، کافی چیزیں کرتے ہیں۔ تو میری پلے لسٹ جو ہے وہ اسی میرے جو یوٹیوب کا چینل ہے، یہاں پہ میں نے ایک پلے لسٹ چیپٹر نمبر 2 پائتھن کے نام پہ بھی بنائی ہوئی ہے، تو وہ بھی چیپٹر نمبر 2 بھی اگر آپ جب پڑھیں گے تو وہاں سے لازمی پڑھیں، ایک پورا پریکٹیکل وے کے اندر آپ کو ایک بہت اچھے انٹرنیشنل یعنی کہ وے میں آپ کہہ رہے ہیں، یا ایک پریکٹیکلس وے کے اندر پورا ہر چیز کو ڈیولپمنٹ کر کے میں نے بتایا ہوں۔ اسٹیک ہولڈرس ٹو انڈرسٹینڈ کمیونیکیٹ میں ظاہر بات ہے جنہوں نے پیسہ لگایا ہوتا ہے تو وہ بھی گرافیکل سسٹم کو دیکھ لیں تو ان کو تسلی ہو جاتی ہے کہ ہمارا جو ہے وہ سسٹم ہے اس طرح کام کر رہا ہے۔ سسٹم از سافٹ ویئر۔ اچھا، UML کیا ہے، یونیفائڈ ماڈل لینگویج۔ ارے یہ اسٹینڈرڈائز جو ہے نا UML ایک آپ یہ سمجھیں جو سافٹ ویئر ڈیزائنر انجینئر ہے نا، IT کی ظاہر بات ہے جتنی بھی جو ہے نا انوویشنس وغیرہ آئی ہیں
جتنی بھی ریولیوشنز آئی ہیں وہ ساری کی ساری گوڑا لے کے یورپ کنٹری سے آئی ہیں. تو یونیفائڈ ماڈلنگ لینگویج جو ہے نا وہ آپ لوگوں کا یہاں پہ ایک سمجھیں ایک فریم ورک ہے, ٹھیک ہے, جس کے اندر ہے کہ ہم نے اسی پیٹرنس کو فالو کرتے ہوئے اپنی ڈائیگرامس بنا. یونیفائڈ ماڈلنگ لینگویج ایک اسٹینڈرڈائز پیٹرن ہے جس کو فالو کرتے ہوئے وے ٹو ویژولائز دا ڈیزائن آف سافٹ ویئر سسٹم کا آپ نے ڈیزائن بنا. تو یو ایم ایل ایک پیٹرن ہے, سمجھ آ رہی ہے, اس پیٹرن کو استعمال کرتے ہوئے آپ نے اپنے سافٹ ویئر کا ڈیزائن بنا. یہ ہیلپ کرتی ہے ڈیولپر کو انڈرسٹینڈ کرے کہ ایک سسٹم کیسے ورک کرتا ہے اور کیسے کمیونیکیٹ کرتا ہے. یہ بھی بات آپ کو سمجھ ہے. یو ایم ایل ڈائیگرامس کی ٹائپس ہیں, اس میں ہم یہ ڈائیگرامس بنانا سیکھیں گے. اچھا, ابھی تک تو یہاں پہ یہ سارا کا سارا سینیریو جو ہے, یہ والا جو پیراگراف ہے سینیریو, یہ تو سمجھایا ہوا ہے کہ سسٹم سافٹ ویئر ہوتا گیا. یو ایم ایل کی ڈیفائن آپ نے لازمی یاد کرنی ہے, ٹھیک ہے, یہاں تک ہے. اس کی ٹائپس بھی آپ کو آنی چاہیے. اب اس کی ٹائپ سے کسی ایک پہ لانگ کویشچن بھی آ جاتا ہے اور شارٹ بھی آ سکتا ہے. اس میں کوئی بھی ڈائیگرام سے آپ بنائیں گے, اس میں آپ کو ایک سینیریو دیا ہوگا, اس یوز کیس دیا ہوگا, ٹھیک ہے, جیسے یہ یوز کیس دیا ہوگا, اس کو پڑھ کے آپ نے اس طرح کی جو ہے نا بالکل سیم اسی پیٹرن کو فالو کرتے ہوئے آپ نے کیا بنانی, اس طرح کی ڈائیگرام بنانی ہوگی. آگے آپ کی ڈائیگرامس آئیں گی جی, کلاس ڈائیگرامس, یوزر کیس ڈائیگرام, یہ کلاس ہے, یہ سیکوینس ڈائیگرام ہے. تو ون بائی ون لیکچرس کے اندر ہم انشاءاللہ اس کو کور آؤٹ کریں گے. اوکے, ٹھیک ہے جی, یہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. اچھا جی, ٹائپس ہیں یو ایم ایل ڈائیگرام. یو ایم ایل تو آپ کو پتہ ہے پیٹرنز ہے جس کے مطابق آپ اپنے سافٹ ویئر کو ڈیزائن کرنا. تو سب سے پہلے یوز کیس ڈائیگرام ہے جی. یوز کیس ڈائیگرام بنانے کے لیے آپ کو مختلف فنکشنلٹیز کا پتہ ہونا چاہیے, ٹھیک ہے جی, تو پھر یہ آپ جی بنا پائیں گے. یہ سارا وہی لکھا ہوا ہے کہ کیا ہوتا ہے, چلیے میں پڑھا دیتا ہوں. یوز کیس ڈائیگرام پرووائڈ ایک ویژول ریپرزنٹیشن سسٹم کی جو ہے نا, ایک سسٹم جو آپ بنا رہے ہیں اس کی ایک ویژولائزیشن پکچر بتا رہا ہوتا ہے ہمیں. یوزر کیس ڈائیگرام جب کیس, اچھا یوزر کیس ڈائیگرام جو ہے نا یہ ایک سمجھے پیٹرن ہے یو ایم ایل کا, اس کے مطابق ہم نے اپنی یوز کیس ڈائیگرام بنانی ہے. اس کے اندر سسٹم کی فنکشنالٹی کو بتاتے ہیں جو یوزر کے رسپیکٹ ہوتے ہیں. دیکھیے آپ نا اپنا استعمال کرتے ہیں جیسے واٹس ایپ, فیس بک پر, تو ایک یوزر ایپ کو کس طرح استعمال کرنا ہے اس کی ایک ڈائیگرام بنائی جائے گی. بس اس ڈائیگرام کو دیکھ کے پتہ چلے گا کہ یوزر اس طرح اس ایپ کی فنکشنالٹی کو استعمال کرے گا. ہیلپنگ ٹو آئیڈینٹیفائی دا ریکوائرڈ اینڈ انٹریکشن بٹوین دا یوزر اور سسٹم کے درمیان انٹریکشن ہوتی ہے, جو بھی ریکوائرمنٹس ہوتی ہے اس کو ہم آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں, جو چاہ رہا ہوتا ہے کسٹمر یا کوئی. ڈیفینیشن اینڈ پرپز, آ یوز کیس از اے ڈسکرپشن آف سیٹ آف انٹریکشن بٹوین اے یوزر. یہاں پہ یوزر کو ہم ایکٹر کہیں گے, باید آپ نے یاد رکھنی ہے, ٹھیک ہے. یوز کیس کی ڈیفینیشن بھی ہے کہ یوز کیس کیا ہوتا ہے, ایک ڈسکرپشن ہوتا ہے یوز کیس, ایک ہوتا ہے یوزر کیس ڈائیگرام, اس کی ڈیفائن یہ ہے, یہ بات یاد رکھنی, ٹھیک ہے. یوزر کیس ڈائیگرام یہ ہوتا ہے, یہ ساری کی ساری ڈیفائن ہے جو بھی میں نے پڑھی آپ کے سامنے یاد رکھ. ایک ہوتا ہے یوز کیس. یوز کیس ہوتا ہے, آپ یہ سمجھیں کہ یوز کیس ہوتا ہے ٹاسک, ایک کوئی بھی آپ نے کام کرنا ہونا تو آپ نے ٹاسک دیا جاتا ہے, وہ ٹاسک کو دے کے آپ نے اس کے مطابق کیا کرنا ہے, ڈیزائن بنانا ہے, کوئی چیز بنانی ہے, ٹھیک. یہ یوز کیس ہوتا ہے. یوز کیس کیا ہے کہ ڈسکرپشنس کے اندر ایک پورا کا پورا 3-4 لائنوں کے اندر ایک ٹیکسٹ فارم کے اندر ڈیٹا لکھا ہوا ہے, اس کو آپ نے ریڈ آؤٹ کرنا, اس کے مطابق آپ نے اپنی اپلیکیشن کو ڈیزائن کرنا ہے. تو یوز کیس ایک ڈسکرپشن آف سیٹ آف انٹریکشن بٹوین یوزر یعنی کہ ایکٹرز اور سسٹم, اچیومنٹ اسپیسیفک گولس جو ہیں اس کو اچیومنٹ کرنے کے لیے ایک ڈسکرپشن کے اندر ٹیکسٹ فارم کے اندر ڈیٹا لکھا جاتا ہے. یوز کیس آر آئیڈینٹیفائی بیس آن فنکشنالٹیز دیٹ دا سسٹم مسٹ سپورٹ ٹو میٹ دا یوزر نیڈس. ظاہر بات ہے یوز کیس میں یہی ہوتا ہے کہ جو یعنی یوز کیس میں یہ سارا کچھ لکھا جاتا ہے کہ یہ سافٹ ویئر کیسے کام کرے گا, اس کی فنکشنالٹی کیا ہوگی, سسٹم کی کیا کیا ضروریات کو سپورٹ کر رہا ہوتا ہے. ظاہر بات ہے یوزر کو دیکھتے ہوئے ہم نے ڈائیگرامس بنانی ہے, وہ بنانا نا اپنا سسٹم, اس کو دیکھتے ہوئے ہی ہم نے اپنی جو ہے نا وہ ظاہر بات ہے سافٹ ویئرس کے ڈیزائن کو کریٹ کرنا. یہ یوز کیس ریپرزینٹ اے کمپلیٹ ورک فلو فرام دی یوزر پرسپیکٹ, یعنی کہ یوز کیس کے اندر پراپر ایک ورک فلو ہوتا ہے جس میں یوزر نے جو کچھ کہا ہوتا ہے وہ سارا کا سارا لکھا ہوتا ہے, اس کو دیکھ کے آپ نے یوزر ڈائیگرام بنانے ہوتے ہیں. اور یوزر ڈائیگرام بنا کے, یوز کیس ڈائیگرام بنا کے اس سسٹم کو دیکھتے ہوئے ڈیولپر اس سسٹم کو ڈیولپمنٹ کرتے ہیں. یہ سارے کام سافٹ ویئر اس میں ہو رہے ہوتے ہیں جی, سمجھا رہی ہے. یہ سارے فیلڈز ہیں. ڈیٹیلنگ دا اسٹیپس انوالو ان اپلیکیشنس پروٹوکول, یعنی کہ آپ کا پروٹوکول جو ٹاسک ہے وہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے.
یوز کیس ڈائیگرام کے اندر مین کون سی چیزیں ہوتی ہیں جو آپ یوز کیس ڈائیگرام کے اندر جو اس کا پرپس کیا ہے؟ کیپچرنگ فنکشنل ریکوائرمنٹ، دے ہیلپ ان آئیڈینٹیفائنگ اینڈ ڈاکومنٹیشنس دا فنکشنل ریکوائرمنٹ آپ دیکھیں SCLC میں آپ نے پڑھا تھا نا، ایک سارا کا سارا آپ کو ریکوائرمنٹس انالیسس کر کے ڈاکومنٹس فارم کے اندر ایک ڈاکومنٹس فارم کے اندر سارا کا سارا سافٹ ویئرس کو بتایا ہوتا ہے، بریف کیا ہوتا ہے اس میں کیا کیا چیزیں آپ نے رکھنی ہیں، یہ ورک کیسے کرے گا، اس کو دیکھتے ہوئے آپ کیا کرتے ہیں، اپنا بنا لیتے ہیں، اپنا ڈیزائن بنا لیتے ہیں سافٹ ویئر. تو ایک ڈیزائن کو دیکھتے ہوئے آپ ایزیلی اس میں ڈیولپمنٹ. تو ڈیزائن کیا ہوتا ہے؟ ڈیزائن ایکچوئل میں وہ یہ کہہ رہا ہے کہ کیپچرنگ دا فنکشنل ریکوائرمنٹ، کسٹمر نے جو ریکوائرمنٹس جو نیڈس بتائی ہوتی ہیں اس کی فنکشنالٹی آپ کو ڈیزائن میں نظر آ رہی ہے. میرے پاس لائک جیسے دیکھیں میرے پاس ایک کسٹمر آتا ہے، وہ کہتا ہے جی سر اس طرح سارا ڈسکرپشن ڈاکومنٹس دیکھ کے مجھے لکھ دیتا ہے ٹیکسٹ فارم میں کہ اس طرح میری جو ہے نا اپلیکیشن بنا کے دیں مجھے. اب وہ یوزر کی کیا ریکوائرمنٹ ہے، اب اس یوزر کی ریکوائرمنٹس کو دیکھتے ہوئے میں سارا کا سارا ایک ڈیزائن بناتا ہوں. اب میں ڈیزائن بنا رہا ہوں تو وہ کیا ہے، سارا کا سارا فنکشنل شو کرے گا نا اپنے سافٹ ویئرس کی. سافٹ ویئر کی جو فنکشنالٹی جو شو ہو رہی ہے وہ ڈائیگرام کے ذریعے فنکشنالٹی ریکوائرمنٹس یعنی کہ جو یوزر نے کہا. انڈرسٹینڈنگ یوزر انٹریکشن، یوزر کی انڈرسٹینڈنگ کو بھی آپ جو ہے نا وہ جو یوزر انٹریکشنس، یوزر اس سسٹم کے ساتھ کس طرح بیہیویئر کر رہا ہے اس کی انڈرسٹینڈنگ بھی آپ سمجھ سکتے ہیں جب آپ یوز کیس ڈائیگرام بنا لیتے ہیں. السٹریٹ دا ہاؤ ڈفرینٹ یوزر ول انٹریکٹ ود سسٹم. پلاننگ ٹیسٹنگ بھی ہو سکتی ہے، آپ کو پتہ چل جاتا ہے ڈیولپمنٹ میں یعنی کہ اس کی پلاننگس کیسے کرنی ہے، سافٹ ویئرس کو کیسے بنانا ہے ڈائیگرام کو دیکھ کے، اور اس کی آپ کے ویلیڈیشن سسٹم فنکشنالٹی بھی کیسے کریں، اس کو ویلیڈیٹ کیسے کریں. آگے یہ اچھا یہ پرپس جو ہے یہ 2 نمبر کا بھی آ سکتا ہے. ٹھیک ہے، یوز کیس ڈائیگرام کا پرپس کے 3 پرپس میں نے آپ کو سمجھا دی ہیں. یہ اس کا یوز کیس کی ڈائیگرام بھی سمجھا دی ہے، اور اس کی یوز کیس کے اندر آپ کے آئیڈینٹیفیکیشنس کیا کرتے ہیں. آپ کے پاس فار ایگزامپل ایک یوز کیس آیا، یوز کیس یہ ہوتا ہے ایک پورا کا پورا سینیریو ہے آپ کے پاس ڈاکومنٹس فارم کے اندر کوئی 100 لائنوں کا فار ایگزامپل آپ کے پاس ایک پورا کا پورا ٹیکسٹ فارم کے اندر ڈیٹا ہے جو کسٹمر نے آپ کو بھیجا ہے. آپ نے وہ یوز کیس بنا کے اس میں یوز کیس میں اندر کیا آئیڈینٹیفائی کریں گے، آپ آئیڈینٹیفائی کریں گے کہ جو ہے اس میں ایکٹر کون کون سے ہیں، ایکٹر نہیں کسٹمر کون کون سے ہیں. ڈیٹرمن دا ڈفرنٹ ٹائپس آف یوزر. ایکٹرس کسٹمر کہنے کا یوزر جو اس ایپس کو استعمال کرے، ہو ول انٹریکٹ ود دا سسٹم. ایکٹرس کین بی ہیومن یوزر یا ادر سسٹم. ہیومن آدمی جو ہوتے ہیں جو سسٹم کو یوز کر رہے ہیں اس کو ایکٹرس بولتے ہیں. ڈیفائن گول، اب گول بھی ڈیفائن کریں گے. ہر ایکٹرس آئیڈینٹیفائی کرے گا کہ اس کا گول کیا ہے اور یہ جو ٹاسک ہے یہ فنکشن ہے اس کام کے لیے بنائے گا. آؤٹ لائن انٹریکشن بھی ہوگی. ٹھیک ہے، ایک یوز کیس کے اندر ڈسکرائب کیا جائے گا کہ جو ایکٹرس اور سسٹم کے اندر کون کون سے گول انٹریکشنز ہیں اور ہر انٹریکشنز کے اندر کون کون سا گولس جو ہے استعمال ہو رہا ہے، اس کے آؤٹ کم کیا آ رہی ہے. ویلیڈیٹ یوز کیس ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، ریویو دا آئیڈینٹیفائی یوز کیس ود اسٹیک ہولڈر انشور دا ایکوریٹی کیپچر. ٹھیک ہے، یعنی کہ یوز کیس بنایا تو اپنے اسٹیک ہولڈر جو ہیں مختلف جو کمپنیز میں دوسرے کمپنیز والے ہیں ان کو بھی دکھانا پڑے گا. اچھا یہ ساری باتیں نا میں آپ کو ایک سمپل وے میں سمجھاتا ہوں. دیکھیں میرا ایک سافٹ ویئر ہاؤس ہے، میرے پاس ایک بندہ ہے، اس نے سارا کا سارا مجھے 100 لائنوں کے اندر یا 1000 لائنوں کے اندر ایک پورا کا پورا ڈاکومنٹس لکھ دیا کہ اس طرح کا یہ جی میں نے لکھا ہوا ہے، اس کے مطابق آگے میری اپلیکیشن ہے. اب میں کیا کرتا ہوں اس کا یوز کیس بناؤں. یوز کیس بنانے کے لیے ظاہری بات ہے میں یوز کیس کیوں بنا رہا ہوں. یوز کیس اس لیے بنا رہا ہوں کہ میرا جو سافٹ ویئر ڈیزائنر ہے وہ یوز کیس کو دیکھے. یوز کیس ٹیکسٹ کی فارم میں بنتا ہے، لیکن یہ ہوتا ہے کہ بڑے ٹیکسٹ کو آپ نے کم شارٹ فارم کے اندر سمرائز فارم کے اندر لکھنا ہوتا ہے. اس یوز کیس کو دیکھ کے کیا کرتا ہے کہ سافٹ ویئر انجینئر کہہ لیں یا ایک ڈیزائنر جو سافٹ ویئر ڈیزائنر یوز کیس کو دیکھ کے ڈائیگرام بناتا ہے. تو یوز کیس کے اندر وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ چیزیں آپ نے لازمی مینشن کرنی ہے. اگر وہ یوز کیس کے اندر آپ نے ڈائیگرام یوزر کیس ڈائیگرام بنانی ہو تو یہ چیزیں آپ کو یوز کیس کے اندر آپ نے لازمی مینشن کرنی ہے. ٹھیک ہے، اب اس یوز کیس کو دیکھ کے جو سافٹ ویئر ڈیزائنر ہے وہ اس طرح کے ڈائیگرام بنائے. ٹھیک ہے، اس ڈائیگرام کو ہم جو ہے نا وہ سمجھتے ہیں. اوکے، تو نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ اس ڈائیگرام کو سمجھاؤں. تب کے لیے اللہ